ہم امت مسلمہ کے تمام ممالک بے غیرت تھے۔ پھر اس کے بعد اسی تاریخ نے دیکھا کہ پاکستان سے عافیہ اٹھائی گئی، ہم نے ڈالر کے عوض اس کو بیچا، ہم بے غیرت تھے۔ تو جو بے غیرت ہو جائے، بے ضمیر ہو جائے، نہ اس کی چار دیواری کا تحفظ باقی رہتا ہے، نہ اس کے مذہب کا تقدس باقی رہتا ہے، نہ کتابوں کا تقدس باقی رہتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے زمانے میں تارے کے برا ہو کر۔ وسائل پر مسلمانوں نے کب حکومت بنائی ہے، کب جنگ جیتی ہے؟ بیت المقدس کو جب حضرت عمر نے فتح کیا تو حضرت عمر کے جسم پر جو لباس تھا اس پر پیوند لگے ہوئے تھے، اور عیسائیوں نے اپنی کتاب میں وہ پیوند کی نشانی روایت میں پڑھی تھی، اور انہوں نے دیکھنا تھا کہ مسلمانوں کا بادشاہ اگر وہی حلیہ رکھتا ہے تو ہماری شکست یقینی ہے۔ انہوں نے کہا تمہارے بادشاہ کے ہاتھوں میں چابیاں دیں گے۔ حضرت امیر المومنین کو بلایا گیا، انہوں نے تسلی کی کہ وہی کرتا ہے، وہی پیوند ہے، اور چابیاں ان کے سپرد کر دی۔ جب غیرت تھی تو چابیاں سپرد ہو جاتی تھی، اور جب بے غیرت ہو گئے تو پھر قرآن بھی چلایا جائے گا، فرانس اور جرمنی میں ہماری بہنوں کے سروں سے حجاب بھی کھینچا جائے گا۔ یہ حقیقت ہے۔ اور یہاں تو معاملہ ہی الٹا ہے، جنگ میں لاہور کیمپس کی بچیوں سے بھی دوپٹہ چھینا گیا ہے، تب اب ہماری غیرت جاگتی ہے۔ آپ کو شاید جنگ سٹی والوں کو نہیں پتا، یہاں جنگ میں لاہور کیمپس یونیورسٹی تھی۔ میں جب اس یونیورسٹی پہ بات کرتا ہوں یہ ریکارڈ کرتے ہیں ہم کو، یہی تو اصل بات ہے، پیغام تاکہ جنگ سٹی تک جائے۔ 1500 جنگ کی بچیاں باپردہ لاہور کیمپس میں پڑھتی تھی، 1500 ایم فل تک۔ 2019 میں 26 کروڑ فنڈ آیا یونیورسٹی آف جنگ کے لیے۔ ایک محترمہ نے کہا تختی میری، ایک محترم نے کہا تختی میری۔ یاسر ہمایوں وزیر تھا یونیورسٹیوں کا، اس نے فنڈ اٹھا کر اپنے ضلع میں یونیورسٹی بنا لی، ہم نہ بنا سکے۔ جب بدنامی شروع ہوئی تو ہم نے بچیوں کے یونیورسٹی میں گھس کر یونیورسٹی آف جنگ کا بورڈ لگا دیا، اور اس کو ہم نے کالج بنا لیا۔ کیا بچیوں سے باپردہ تعلیم چھیننا اسلام اجازت دیتا ہے اسے؟ تو میں یہ نہیں کہتا کہ سویڈن والے نے قرآن جلایا، ہم مسلمان خود قرآن کے باغی ہیں، ہم تارک قرآن ہیں، اور جو معاشرہ اور جو قوم تارک قرآن ہوتی ہے اس کی نہ عزت ہوتی ہے نہ وقار ہوتا ہے۔ آئی ایم ایف سے بھیک مانگنے والے 20 گاڑیوں کے پروٹوکول میں جاتے ہیں، دینے والے ایک گاڑی میں آ رہے ہوتے ہیں۔ تو امیر المومنین عمر فاروق کی سنت کو عیسائی نے زندہ کیا، جس کو ہم یہودی کہتے ہیں، آئی ایم ایف کہتے ہیں، اس نے زندہ کیا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا امیر المومنین 40 گاڑیوں کے پروٹوکول میں گھوم رہا ہے۔ جنگ کے لوگوں نے اپنی نوجوان طلب کروائے، اپنی نوکریاں تباہ کروائی نظام خلافت راستہ کے لیے، کہ خلافت راستہ کا نظام آ جائے۔ کہاں ہے نظام؟ 20-30 کے پروٹوکول لے کے پھرتے ہیں، نہ جاگیردار ہیں نہ سرمایہ کار ہیں، پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ سوال ہے نا، پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ جب لاہور کیمپس پہ ڈاکہ مارو گے تو ایسے ہی آئے۔ جنگ سٹی کی بات ہوئی، میں نے ملک قاسم اسلم کو 6 مہینے پہلے کہا تھا کہ کاغذات جمع کراؤ، منہ پہ بیٹھا ہے، آپ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں۔ ملک قاسم اسلم نے کہا تھا کہ میرے علاوہ قیادت فیصلہ کرے، میرے حال پر رحم کھاؤ، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جنگ کے لوگ با حیا اور غیور نہیں ہیں، مجبور ہیں۔ مجبور کیسے ہیں؟ کوئی نوکری کے چکر میں پھر رہا ہے، تو کوئی چمچہ گیری کے چکر میں پھر رہا ہے، کوئی مذہبی چورن کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ کبھی جمہوریت بھی مذہب ہوا، کبھی جمہوریت بھی مذہبی جنگ ہوئی۔ جمہوریت سراسر فساد ہے،
اور مغربی نظام ہے، امریکہ اور یورپ نے پوری دنیا میں اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے، سہولت کاری کے لیے جو نظام متعارف کروایا وہ یہ مغربی جمہوریت ہے۔ اس مغربی جمہوریت میں آ کر ہم کہیں کہ ہم خلافت راستہ کے لیے ووٹ دیتے ہیں تو ہم بھی جاہل ہیں، ووٹ مانگنے والا منافق ہے۔ جمہوریت میں آپ صرف اپنی بقا کر سکتے ہیں، اپنے مسائل کا حل کر سکتے ہیں۔ اسلام کوئی نہیں آنے والا، 70 سال میں نہیں آیا۔ ہمارے اکابرین نے کثیر تعداد جنگ سٹی میں مہاجرین کی موجود ہے، کس لیے قربانی دی تھی؟ کس لیے نسل اجاڑ کے آئے تھے، جائیدادیں تلف کروا کے آئے تھے کہ اللہ کا نظام ہوگا، اسلام ہوگا۔ سب کچھ یہ نظریہ لے کر آنے والے لوگوں کو دکھایا، نعرہ دیا تھا، دی امریکہ کی جگیر دی گئی تھی۔ پاکستان ریاست مجھے نہیں سمجھ آتی کیسے ہے، کیونکہ ریاست کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں۔ ریاست کی سرحد ضروری ہے، پتہ ہونا یہ بارڈر ہے، ہمارا انڈیا سے جھگڑا ہے کشمیر پر، افغانستان سے جھگڑا ہے ڈیورنٹ لائن پر، ایران سے جھگڑا ہے مکران پر، ہماری تو سرحدی واضح نہیں ہے۔ پھر ریاست جو ہوتی ہے اس کا بادشاہ وزیر اعظم ہوتا ہے، صدر پاکستان ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے۔ آپ کا پہلا جو حاکم تھا جس کو ہم محترم قائد اعظم محمد علی جناح کہتے ہیں، نہ وہ وزیر اعظم تھا نہ وہ صدر تھا، بلکہ گورنر جنرل تھا، اور گورنر جنرل ملازم ہوتا ہے، حاکم نہیں ہوتا۔ ہم جاگیر میں رہتے ہیں اور مغرب کا نظام ہم پر مسلط ہے، اور اس جاگیر پر ہماری حیثیت ایک مزارع کی ہے، ایک نوکر کی ہے۔ نوکر جتنا کھیت میں ہل چلا لے، جتنی کھادیں ڈال لے، جتنی اچھی فصل کر لے، جاگیردار کے برابر نہیں بیٹھ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آج امریکہ کے پٹھوں کے برابر بھی نہیں بیٹھ سکتے، ہم حاکمیت کے خواب نہیں دیکھ سکتے۔ پہلے پوچھا جاتا ہے تیرے کو چوکھی مل رہا ہے، آپ کے پاس چوکھی جگیریں ہیں، بات تو واضح ہوگی کہ ہمارا حاکم مغرب ہے، ہم جگیر میں نوکر ہیں، اور مغرب کے مفادات کا جو گارنٹر ہے وہ صرف اور صرف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ چین سے معاہدہ ہو تو کون جاتا ہے؟ بتائیں نا کون جاتا ہے؟ حقیقت میں آئے۔ روس سے معاہدہ ہو تو کون جاتا ہے؟ امریکہ سے معاہدہ کو گارنٹی دینے کون جاتا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ جاتی ہے۔ ہمارے چنے ہوئے نمائندگان پر کسی کو اعتماد نہیں، کہ ہم نوکر ہیں، کیوں اعتماد ہوگا؟ تو لہذا پہلے اپنے اندر خودی پیدا کریں، جو اقبال نے کہا تھا، پہلے ریاست کا خواب دیکھیں، اب آئیں جنگ پہ۔ میں نے ملک صاحب کو کہا تھا لڑ لو، شیخ اقبال انصاری صاحب کے پاس گیا، ملاقات تھی غیر رسمی، تو میں نے انہیں کہا کہ کیا آپ کو اس دفعہ ٹکٹ مل جائے گا؟ آپ تو بڑا خرچہ کرتے ہیں ایک جماعت پر۔ تو ایک اسی جماعت کا ترجمان جو ہے جھنگ سٹی کا ہی ہے، وہ بھی بیٹھا تھا، کہنے لگے یہ ہمارے قائد ہے، جیسے یہ کہیں گے ویسے ہو جائے گا۔ میں نے کہا اس قائد کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ جھنگ سٹی کا ہے، تو جھنگ سٹی کے لیے ایک سیٹ ہی تو لے لو۔ تو میں نے شیخ صاحب کو کہا تھا کہ اگر آپ جذبہ حریت پیدا کر لیں اور جھنگ سٹی کے لیے بغاوت کر لیں، سب سے پہلے ہم صدر والے میں جواب دیں۔